جائے، خالی کر دیا جائے اور تمام حضرات کو اپنی اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کوئی آدمی اپنی سیٹ نہ چھوڑے۔ حضرات گرامی، آج سارے بولنا کے ہوئے لے کر شریعت حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر سجادہ نشین آستانہ گولڈا شریف محفل کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تمام آباد سے گزارش ہے جگہوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین کرام، علماء کرام قدر، اسٹیج پر تشریف فرما تمام مشائخ، علماء اور شاہ صاحبان اور میرے مخاطبین، اعتراض کے مقامی لوگ اور ختم نبوت کانفرنس میں شمولیت کے لیے دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، سب کی خدمت میں نیازمندانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اور میری خوش بختی ہے
کہ ہم سید الاولین والآخرین سرتاج انبیاء شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلہ پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شریک ہیں۔ سید عارف شاہ صاحب گیلانی چند علماء کو ساتھ لے کر گولڈے گئے تھے۔ میں نے کہا میں اگر یہاں ہوا صحت ہوئی خیریت ہوئی تو حضور کے نام پر میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تو بہرحال مجھے مولانا عبدالقادر صاحب وا فیکٹری والے اور یہاں اسٹیج پر بہت سی شخصیات بیٹھی ہیں کہ بعض کے چہرے میں پہچانتا ہوں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں سب کا بہت سے بازگزار ہوں۔ اور یہ پہلے گفتگو جو کر چکے ہیں وہ تو میں نہیں سن سکا، ختم نبوت کے تمام پہلوؤں پر ظاہر ہے کہ یہ گفتگو کر چکے ہوں گے، لیکن تعارف ہمارے ایک نوجوان، اس سے پہلے میرا تعارف تو نہیں، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی سچ یا لفظ کچھ ایسی گرمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنا تعارف خود کرا دیتی ہے۔ تو محمد نصیر جدون خان جدون کی مختصر سی گفتگو نے مجھے بڑا متاثر کیا، کہ ان کا یہ کہنا، مجھے یہ پتا تھا، ہمارے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں اور ان سے میرا رابطہ رہا، میں نے کہا آپ وہاں مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں کہ صورت کیا ہے۔ تو غلام مصطفیٰ شاہ صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ تم آ جاؤ، اجازت ملی۔ تو اجازت کیوں نہیں ملی؟ مسئلہ یہ ہے، جب خاتم النبیین کا اللہ نے لفظ فرما دیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، تبلیغی ہو، کوئی فرقہ ہو، لیکن ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اگر اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت جو مولانا عبدالقادر صاحب کے بقول اور جو یہاں اسٹیج پر ابھی ماشاءاللہ بڑی گرم گفتگو اور نعرے بازی فرما رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ منیر عالم صاحب، کہ یہ 100-200 سال والی سنت والجماعت نہیں ہے، بڑی دراز عمر جماعت ہے، لمبی عمر والی۔ اس کا زمانہ جو ہے 1400 سال پر محیط ہے، 14 سال دی بڈی جماعت، تجربے والی منجی ہوئی، اے کل بچونگڑیاں اور نہیں جمی گئی، اے پوت پوت کرنے نکل آئے۔ 1400 سال کی عمر، اور پھر اس عمر میں دیکھیں آپ حضرت عمر سے لے کر اس کی عمر دیکھیں اور حضرت عمر کا دور دیکھیں، وہاں سے لے کر اور آپ کے اس دور تک اس میں کتنے کتنے لوگ گزرے ہیں، اولیاء، مشائخ، علماء، فقہاء، محدثین، مفکرین، مدرسین، مناطقہ،
اور بڑے بڑے علوم کے ماہرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں، اس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، تو بڈھی ہوئی کہ نہیں، تجربہ کار ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک ہوتی ہے کچھ پنجابی چیز کا کام سارے بیٹھے نا، کونی چھاننی ہک اس میں کوئی تیلا نکل بھی آنا ہے، گیٹا نکل بھی آنا ہے، چھاننی کئی نے سوراخ کھلے ہونے پرانے لگ لگ کے کھل ہونے گیٹا نکل آنا ہے، اتنے ایک چھاننی لگی، ایک 100 سال کا بڑا چھانا لگا ہے جی، یہ تو نکیا نکیا چھاننیاں نا جی، اتو تل کی نکی جتھے میل نہیں بچائی اتنے میل بھی بڑھ آئی، گندگی بھی بڑھ آئی، صفائی نہ انتظام کوئی نہیں، اتنے ایک 100 سال کا ڈکا لگا ہے، چھاننیاں بدعقیدگی دیا نہیں، عقیدت دیا محبت مصطفیٰ دی چھاننی لگی ہے، اللہ دی توحید دی چھاننی لگی، عقیدہ بھی چھان کے آ رہا ہے، ایک تو اگر خراب ہو گیا تو اسو سیٹ کر سی چیک کر سی، اے چھان کے تے تواڈے تک پہنچے، اس واسطے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کے پاس جو عقیدہ ہے 100% نہیں 100% ٹھیک ہے، درست، حضور کی محبت عشق آپ سے رابطے کے حوالے سے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ 100% ٹھیک ہے، اجازت کیوں نہیں ملی؟ ختم نبوت پر کسے شک ہوا؟ دیکھیں ہمیں تو جنہوں نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا نبوت کا، ہم تو ان کے کفر کے قائل ہیں، ہم تو مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں برملا کہتے ہیں۔ اب کیا دیوبندی شیعہ بریلوی جتنے ہم لوگ ہیں، کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ختم نبوت پر کہ الحمدللہ ہے کہ حضور آخری تاجدار ہیں، نبیوں کے آخری تاجدار ہیں؟ تو پھر یہ فرقہ واریت مولوی پھیلا رہا ہے، ملا پھیلا رہا ہے، یا اب حکومت کے اپنے ارکان جو ہیں جو ڈیوٹی پر ہیں وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ یعنی ہمیں سڑکوں پر نکالنا چاہتے ہیں، ہم فساد کریں؟ تو اس کا باعث کون بنے؟ حکومت۔ یہ اکثریت یہاں میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید بیٹھی ہے، یہاں کی اکثریت ضلع ہزارہ کی اور دمتوڑ اور دوسرے جو گاؤں ہیں بہت سارے گڑی پھلگرا وغیرہ جتنے ہیں، گولڈا شریف جا کر لنگر میں خدمت کرتے ہیں، روٹی تقسیم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور وہاں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت والا علاقہ ہے، یہ آل رسول پر اور اپنے پیر پر جان دینے والا علاقہ ہے۔ تو کیا کملی والے پر جان نہیں دے گا یہ؟ سمجھ آئے؟ تو میں عرض کروں گا، مجھے افسوس یہ ہے
کھلی طبیعت کا آدمی ہوں، میرے خطابات آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ میں پکی توحید کا قائل ہوں، توحید میری گھٹی میں ہے، لیکن گستاخی والی توحید نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جن کو عزت دی ہے ان کو عزت دے کر اس کی کبریائی بیان کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جعلی لوگ ہیں ان کو میں نہیں مانتا، میں اصلیوں کا بیٹا ہوں اور اصلیوں کو مانتا ہوں۔ تو مجھے میں توحید پر میری بہت سی رباعیات ہیں، میرے خطابات ہیں، کیونکہ توحید کے پیغام کو سننا سمجھنا یہ رسولوں کا طریقہ ہے۔ رسول توحید بتانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا عرفان دلوانے کے لیے آئے ہیں، اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کا تعارف بتانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے، کیونکہ نبیوں سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو جس کا جتنا تعارف زیادہ ہو، میں مثال دینا ہونا تو سنا بڑا ایک چنگا دوست ہو تو تسا کوئی بندہ آ جائے تھی آنے آؤ جی میں اپنے سنگی نال ملا، وہ سنگی نال ملاسو جہاں تسا بڑا پورا عزت تے دل میں وہ سنگی نہیں، اس اپنے مہربان نہیں یا عزت اسی بہت کوئی بندہ بھی آ یار میں ایک بندہ ملاوا پر تم ایک بار یاد رکھ سکتے یہ گل ہونی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ تسی جی گولڈی شریف ملنے ہو، داتا صاحب کو ملنے ہو، خواجہ معین الدین اجمیری کو ملنے ہو، غوث پاک کو ملنے ہو، اللہ فرمانا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے، اللہ نے اب دوستوں میں کوئی غم نہیں، اللہ انہیں اپنا دوست آخیا کہ نہیں؟ دوست ایک ایوے کہ ساری ایک پاسو آخر جی میں تیرا دوست ہوں، اگلا چپ رہے شامی آخے کوئی نہیں ہے میں تو تجھا نہ سمجھنا، یہ فائدہ؟ مرید جان پانا رہا میں پیر فلانا ہے، تو میرا پیر ہے، شامی پیر آ کے میں تو مرید ہی نہ سمجھنا، وہ دیہڑی کی ٹان ٹان گئی ساری ختم ہو گئی، یہ فائدہ ہوا؟ اللہ پہلے فرما چھوڑے الا ان اولیاء اللہ ہے، میں پہ آنا ہے میرے دوست جی تھی جتنے بیٹھے ہو نا سارے میرے سمے تک یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں، یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں، ایک چپ ایک آواز تو آنی تو کوئی نہیں ڈنڈ پاؤ نا تھی بھی میں بھی پیا یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں، اللہ ادھر کوئی آواز دیتی کوئی نہیں، ایک آواز ہے جڑے اج تو 1400 سال پہلے کملی والے ہیں وہ آواز سنائی دیتی تے آپ نے اتنے جڑا قرآن لکھا ہے اس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، اللہ نے جڑے دوست ہونے انہاں کوئی غم نہیں خطرہ نہیں، اللہ مطلب یہ فرمایا کہ اے میرے سنگی، اے میرے سنگی، وزیر اعظم کسی آنکھ چھوڑے مانا سنگی ہے، پولیس والے ڈرنے کے نہیں، بولو عملہ سارا ڈرنا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ برا بیٹھا اور یوسف رضا گیلانی کہڑا جی کس نہیں چھٹی دیتی دسو یہ نام ڈی سی او چلو شاید جاوید کہڑے بھی ہے، لیکن اصا نہ برا بیٹھا ہے ہوں گیلانی یوسف رضا میں چاہنا نہ اس طرح ورنہ جناب نکل ہی میں چھٹی کرا سکتا، ہوش کرو ایسی گل کوئی نہیں، ایک خون صرف کرنے نہیں دے
تے خود شعور پیدا کرو. اسی ویسے ضد نہ کرنا چاہتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ دماغ دیتا ہے, پالٹی بازی اس طرح نہیں کرنی چاہیے. یہ حال ہے کہ بندے دشمنی واسطے بھی آداب چاہیے, سلیقہ چاہیے. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. کسی بیمار کو زنجیر پہنا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. آگے ایک شعر اور سن لو. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو. جوان بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں جاتی. جوان بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں. وہ سجاد کے باپ سے تمہاری دشمنی تھی تو کم وقتوں یہ تو دیکھنا تھا کہ کوئی 104 بخار چڑھا ہوا ہو, بیمار ہو. تمہارا بیٹا تمہارا بھتیجا بھی تو بیمار ہو سکتا ہے, تو ایسے بیمار کو بھی کم وقتوں تم نے نہیں چھوڑا, اس کو بھی زنجیر پہنائی اور پھر کربلا سے دمشق تک چلایا اسے. یہ کوئی بری رسم تو نہیں تازہ کی جا رہی ہے. دیکھو وہ ٹولہ کون تھا, ظلم کنہوں نے کیا اور مظلوم طبقہ کون تھا. آج بھی اگر اہل سنت پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اہل سنت کس مقام کے ہیں اور ظلم کرنے والے کون ہوئے. میں کوئی تعریف نہیں کرتا, بے جان تعریف کا قائل نہیں, منہ پر کہتا ہوں. اور کھری بات اگر کوئی معقول ہو, دلیل والی ہو, کوئی آدمی کہے میں ضرور سنتا ہوں اور سننے کا میرا ذہن ہے, حوصلہ. اگر اس میں گفتگو ہو, بحث ہو, اس کے بعد میں اس کو سمجھوں کہ اس کی دلیل مضبوط ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے موقف کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر شریعت کی دلیل بھی نہیں ہے, عقلی بھی نہیں ہے, نقلی بھی نہیں ہے, تو پھر اتوں بھی کوئی اٹھ کے آ وجے نہ تے نصیر الدین مننے والا پترا جھوٹ نہیں. اللہ
اللہ کا حکم قرآن مجید حدیث مصطفیٰ فیصلہ کن جو ائمہ جرح و تعدیل کی نظروں سے گزر کر مقام صحت پر فائز ہو، اور علماء جو 1400 سال میں گزرے ہیں انہوں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہو اور اسے مستدل ٹھہرایا ہو، تو اس کو بھی میں مانتا ہوں اور اس پر بھی گفتگو کر کے کسی نقطے تک پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن دھوس سے اور ویسے فلاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں سید صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس طرح کی معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں مانتا، یہ میری عادت ہے۔ میں اپنے جد امجد پیر میر علی شاہ کی یہاں تعریف کرنے نہیں آیا، سنیے، یہاں دوست بھی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دوست نہیں ہیں۔ اس لیے میں وہ بات کروں گا جو ان کے ذہن کے مطابق بھی ہو کہ یہ بیٹا پیر میر علی شاہ کا ہے، لیکن بات اس نے جو کی ہے یہ صرف دادے کی تعریف کرنے نہیں آیا۔ یہ لوگ پہلے علماء نے میرے دادا کا ذکر دیا، تعریفی جملے گئے، ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے ان کی چیزیں موجود ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے اس قابل، لیکن میں کچھ بات کروں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں آپ پوچھوں گا کہ کیا میرا دادا اس تعریف کے قابل ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی اور کا باپ دادا اس مقام کا ہے یا گزرا ہے تو اس کا کوئی دلیل، اس کی کوئی ثبوت پیش کرے، اس کی کوئی تصنیف پیش کرے۔ تو یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں حضرات، یہ جتنے یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے بولنے والے خطیب شعلہ نوا بیٹھے ہیں۔ میں بھی جو کچھ بھی شکستہ لفظ دو چار لفظ بول لیتا ہوں، میں خود کو بھی ان میں شامل کر کے کہتا ہوں، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں اب سانس لینے والے جتنے علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جو اسٹیجوں پر بیٹھے ہیں، جو گدیوں پر بیٹھے ہیں، بلا تفریق سلاسل تمام سلسلے کے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے جاہل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ گدیاں سے بڑا کوئی اوکھا کام تو نہیں، گدی جاؤ دکاندار اور بہ جاؤ تو اپنے پیسے بٹوری جاؤ، جو بیچ پائی جاؤ، دینی خدمت کوئی نہیں، ایسے پیر بھی رہے نا، اس واسطے پیر ٹھوک بجا کے دیکھا کرو، پیر ٹھوک بجا، یہ صرف نظرانہ کھانے والے یا اس سے کھوپڑی کوئی علم بھی ہے، اللہ رسول کا کوئی راہ بھی دس سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آئے؟ ایویں نہیں جس کنڈا لا کے دا اے چنڈی والی سرکار جی جتھے آ کے موڑ اتنے چٹکا لگا موٹر نال قبر بھی کسی نہیں ہوئی، اکھے اے جی کلے تو میں نہ اتنے ماں ٹھوکر لگی، اکھے اے ٹھوکر والی سرکار تسی کولو سارے آپ بزرگ پڑھا کے پاویں اتنے دبے ہی کچھ نہ ہو، اتنی رکھ دی چندہ ڈبا صندوق کی جناب اتنے پائی جاؤ تسی کھائی جاؤ، تماشا نہ بناؤ اور یا اللہ نہ دے مدد نہ کرو کہ مخالف دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ معیار ہے تمہارا، ادھر تم معین الدین اجمیری اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کے نام لیتے ہو کہ ادھر ڈبے والی سرکار سے، کتے والی سرکار سے، بلے والی سرکار، ایک تو آ گئے
میں کیا آخیا میں خود پیر نے ایک بہت اچھے اور بڑے مہذب متدین اور پڑھے لکھے پیر کا پتر سمجھ آئی سمجھدار اور بڑے دماغ والے شہر کا میں کاروج پیدا ہوا تو اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے تو یہ نہیں ہوتا اے بندہ آیا جی اے ہنج کر چھوڑو جی اے بندے آنے نہ سکو اے جناب اے آج میں رستے فون آیا کہ میرا کام جناب تسی کرا دے سو اللہ کو میں کہا مائی اسی عرض ہی کر سکنے اسی بھی تہاڈی کرام محتاج ہاں اے تسی غلط فہمی کڈو اسی بھی محتاج ہاں اسی بھی عرض کر سکتے ہیں تسی بھی اپنا کیس خود عرض کریا کرو پھر تہاڈی جڑی غلط فہمی ہے کڈنی چاہیے اسی بھی بندے ہاں عاجز بندے ہاں اسی روندے ہیں اسی ہر گل وچ اس دے محتاج یہ دیکھو نا انہاں لوگاں پیراں ملتے ہیں جڑے کہتے ہیں ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے ہم ایک نظر اٹھائیں گے یہ ہو جائے گا تویز دے سا تے پھر تویزاں نہیں فیساں اج کل تو مولوی بھی چلانے تویز اج کل یہ جناب ہے نہیں اج کل جناب یہ دیوبندی حضرات بھی تویز لکھتے ہیں ای گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گنند چلو سی بندے آگے وہ کرتے ہیں سب چھپ کر تدبیر اسے کہتے ہیں ہم بھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ایک منٹ مولانا اشرف علی تھانوی نے تویز دیکھو کتابیں لکھے میں پڑھے جی وہ تمام لوگ ہیں تو مطلب ہے کہ وہ بھی یہ لکھتے تھے خدمت ظاہر ہے ان کی بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہوں گے تو یہاں بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں ہاں البتہ مجھے اتفاق ہوتا ہے جانے کا لندن میں وہاں کچھ ایسے ہمارے آج کے نئے یعنی مشائخ جعلی ایسے جا چکے ہیں کہ جو پہلے پاؤنڈ مقرر کرتے ہیں تویز یہ 1500 پاؤنڈ ہے بڑا مہنگا تویز ہے جی 1500 پاؤنڈ 2-3 لاکھ روپیہ مقرر کر کے اس کو نہ کیا ہندو ہے نہ سکھ ہے نہ مسلمان ہے آیتاں قرآن دیا لکھ کتنا ظلم ہے مسلمان کو تو 2 ہندو کو دے رہے کہیں نالی میں پھینکے گا کہیں پھینک دے گا مگر پیسے کے لیے یہ میں پکی بات کر رہا ہوں نام میں نہیں لیتا ان کا لیکن میں پکی بات کر رہا ہوں اب کیا کریں ہم کہاں جائیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ کی پیری مریدی ہے اللہ فیصلہ بدلا چھوٹی تو سنے تویزہ نہ جج نہیں مننا تھانے دار نہیں مننا پیسے بھی دیوتا بھی نہیں مننے کم بس آج کل تو پہ نہ مجھن حکومت تو پکڑ کے نہیں چھاپا نہ پہ مجھے تا نہیں کرنے بعض رچا بھی کرنے تو پھر اپنا فیصلہ بدل لیں کہ اللہ کسی کو ڈرنا تو نہیں کہ اللہ رشوت دے کے فیصلہ بدلوا کے اللہ کا منشا بدلا دے تو یا میرے تویز نہیں بدلا سکتے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ فعال لما یرید ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے کہ تہاڈی تے میری نظر نہیں قد نرا تقلو کا وجہ کا پھر سما یہ انہوں کو لکھا تے نہ جاؤ یہ کملی والے جی آسمان در تک ہے کہ اللہ فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام
پھیر دے، ایک کملی والے کا چہرہ آسمان کا اٹھنا اور ہے، اور تیرے میرے عام آدمی کا چہرہ اٹھنا اور ہے۔ تو جو بندگان خاص خدا ہوتے ہیں، جو اولیاء کبار ہوتے ہیں، جن کے اندر روشن ہوتے ہیں اور ان کے سینے اپنے محبوب حقیقی کے عشق اور جلووں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یاد رکھو ہاتھ چاہ کے دعا کرنے نہ کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ ہاتھ چاہ کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں، وہ اتنے پہنچے ہوندے نصیب، اتنا یقین ہوتا ہے، اتنے کٹھے ہوندے نصیب عشق نے جی کہ وہ ہلکا جا خیال بھی اگر کر دے نا کہ مالک ہیں جو ہو جائے غریب کا کام ہو جائے، چپ ہو کہ مالک کہتا پھر تو آنا پہ ہو ہی گیا جا۔ سمجھ آئی؟ کوئی تویز لکھنے کی لوڑ نہیں، کوئی دعا کرنے کی لوڑ نہیں، خاموش زبان میں التجا کرنے والے مالک این کر چھوڑیا تیرے کو تھوڑ تو کوئی نہیں، اس نو پتر چاہ دینے ایڈی دنیا پھیلائی ہے تیرے نو پتر دیتے نہیں کہ اتنے کہڑی تھوڑ آ گئی چاہ دے۔ وہ بندے دی التجا تے آج بھی جسے مالک دیکھتا ہے تو اپنے فیصلے بدل دے، بندے دی آجزی، بندے دی نیاز، بندے دی التجا اور رونا یہ بدل دیتا ہے۔ اللہ خود بولتا ہے، اس سے کرم فرماتا ہے کہ رو رہے ایسی ویسے حدیثہ جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ روتا ہے میرے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو مجھے اس پر بڑا رحم آتا ہے اور میں اس کے رونے کو پسند کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، لجاجت کرتا رہے اور میں اس کو دیتا رہوں۔ تو اولیاء اللہ یہ لوگ گل کوئی نہیں، ایک گل سنا مختصر سمیٹنا میں گفتگو میں جو آگا نا بھائی گل کرنے کی لوڑ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا علماء بیٹھے، پوچھو کس مقام کا بندہ گزرے ہے جی؟ بادشاہ تابعین دا علماء فضلاء محدثین اس کے پیر چومنے والے سید المتقین، متقیاں دا بادشاہ، محلے وچ گوانڈے چ شرابی مر گیا، شرابی مر گیا، دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جڑا اس نہ کیتا ہو، اتنا گناہگار تے گندا، کوئی گناہ اس نہیں چھوڑا۔ جنازہ اٹھیا اس کا، ساری دنیا گئی، جڑے ملے والے اے سنو گل میں سفیان ثوری فرمایا جی میں کدے اس جنازے تے ویاں تے بڑی بےزتی ذرا ہوئے سی، کیونکہ میں شریعت تو بغیر ایک قدم حدف نہیں کیتا، ساہ بھی اللہ کو پوچھ کے جا اس کی رضا تو بغیر نہیں تے ہتھے تو اوپر ترٹی چوڑ ہوئی ہے، اس کا کوئی دنیا نے گناہ نہیں چھوڑیا تے ذرا کس طرح پتا انسلٹ جی سمجھنا نا بھی یہ جی میں کیوں بھیجا۔ سفیان ثوری گیا تو نہیں جنازے تے، پر راتی پھر جیڑی خواب بسترے تے لیٹے پھر اس نال جیڑی پوچھ ہوئی جس بسترے تے لیٹے تے جڑا صوفیاء نبیاں تو علاوہ اور مرزا صاحب وجہ کدے سفیان ثوری جس نی جتی نے دور دے ذرے دے برابر نہ تو میں تے نہ میں اتنے اوصاف کا مالک، شان کا مالک،
نبوت تو بعد صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبوت تو بہت بات ہے، اس کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ تم نے دیکھا بھی کچھ نہیں، ایک آخری کوئی نہیں، جناب کہڑے پاس طے گئے، کسی مشورہ چنگا نہیں دیتا قبلہ میں نے دور چوہا تو میں تو سمجھاوا تلے تلے کام رکھو تو بہتر بہت اتنے چلے گئے ہو، ایک دم کسی ایکسیلیٹر دیتا ہے بس اتنے چلے گئے تھلے تھوڑے بڑا کام ہونا ہے، بڑے بڑے مقام ہونے وقت ایک دم ڈڑی کر کے بہ گئے پھر ان کی چاہ کے اسی تلے بھی آنے حضور دے غلام بیٹھے نا یہ تو کسیٹ کے تلے آنے سے بیٹھے سمجھ آئی؟ جس ویلے اللہ فرمایا سفیان جنازے تو نہیں گئے ہیں، اللہ بہت گندا ہے، کوئی حال نہیں ہے، شرم آنی ہے جنازے کوئی دنیا نہ گناہ چھوڑے، ہر پاسے برائی، ہر پاسے کوئی بندہ اس نے نماز روزہ سے خیر نیڑے نہیں گیا نا جی، کوئی برائی نہیں چھوڑی، کہڑے منہ نال میں جایا فرمایا تو پھر کہڑے منہ نال میں نے پورے تے آیا میں آخیا نہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے نفساں اپنی ذاتاں بہت اونچا نہ کریا کرو، بڑے چنگے ہیں تے بڑے نیک ہیں تے بڑے انجا، خبردار ان کریو کسیاں کٹیاں نہ سمجھو، اپنے ودیاں نہ سمجھو، اے فیصلہ میرے کول ہے کون کتنے پانی وچ وہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو ایک بندے جتیاں دے وچ پہنے دے قابل سمجھنا ہوئے کہ اللہ دی صاف پہلی وچوں کل نکلے، کل تو جتیاں چ بیٹھا ہوئے تو وہ پہلی صاف والے چ نکلے، تینوں کی پتہ ہے؟ سفیان یہ اچھا تو نہیں کیتے کہ اللہ بس میں فرمایا جا اس کی قبر تے اسے بات کے میرے کو معافی مانگ، اسے قبر سے جا ورنہ میرے والا کھاتا تیرے والا صاف ہی جا، میرے کاغذات تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں اے ہوندی بے نیاز صاحب غنی عن العالمین، سفیان ثوری نے 80 سال دیا تقوی تے ایک ایک سا پھونک پھونک کے شریعت کے مطابق رکھنے والا بندہ ماریا گیا بے نیازی گیا صرف آپ اور وہ آگ بھی سکنا یا کہ میں متقی ہوں اس مقام کا ہے، ابھی تسی تو جھوٹے لوگ ہیں، وہ تو سچا ہے آگ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ دی بے نیازی دے میٹر چاہ کے سفیان رہ گیا۔ سفیان کو خدا جڑے ایسی کوئی گل ہوئے جیسا مالک پکڑیا ہوئے جی سفیان دے حساب ہی نہ ہوئے، فرمایا جا صبح گئے قبر تے کھال کے معافی مانگی، میرے مالک معاف فرما، میں اسی قبر تے آ گیا، میرے گناہ بخش، خیر دعا شاہ کر کے گئے، آنکھوں لگے پوچھا تو صحیح میں نے اس دی زنانی کو پوچھا زمانے نہ بدکار تے جرائم پیشہ انسان اس کام کے کیتا ہے عمل کے کیتا ہے جو میں نے جو بندے اللہ کا بڑی مزدار گا اس کام کے کیتا ہے کہ میں نے جو متقین اللہ چھڑ کے پرے رکھ خیر بیوی کو پوچھا 10 بھائی اس آ کے جناب سارا شہر گواہی دے سی برائی ہوتی کوئی پیڑا کام ایسا نہیں چھوڑا، میں بھی دے سکتا پورا شہر کے تو نہیں گئے نہیں میں پھر پوچھنا ماں جی چھڑ چھوڑیا نے کوئی گل ہے کوئی دوست آ گیا خدا مت کل آخری کوئی راتی نماز پڑھی ہوئے اگر نمازاں بھی نہیں کرتے میں تو زندگی تکیا ہی نہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا تکیا ہی نہیں سنے ہی نہیں کل مت وضو کر کے توبہ کرو نہیں کوئی گل ہے مت سوچ بہت جسے سار کیا نا حافظے سے زنانی زور دیتا آنکھوں لگی ایک گل ہے ایک گل میں نے ذہن چاہنی ہے کہ جس ویلے مرنے تو پہلے
ہلے اکھ ٹک ٹکی بدی نہیں ذرا ہوش ہے تے اکھیاں وچ اتھرو آئے میں کول بیٹھی ہاں اکھیاں وچ اتھرو آئے تے آکھیا اے او مالک الملک کہ اے جان بھی تینڈا تے او جان بھی تینڈا کسی انے بنے لا جس نے نہ اے جان رہا ہے نہ وہ جان رہا ہے میں کدھر ویسا ماں کون کدھر قبول کر سی میں کہڑے کھاتے بس اے جملہ آپ کے بارے بس فرمایا تو سفیان ثوری اس جملے کو ستار کر اتنا جملہ آنسو چند کوئی ساری عمر نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کیتا یہ او بارگاہ اللہ دی او بارگاہ میں عرض کر رہا کہ میں کوئی تعریف کرنے نہیں آیا صرف میں دس رہا کہ جس وقت یہ ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا پہلے مجدد بنے آہستہ آہستہ ترقی کی پھر میرے دادا پیر میرے علی شاہ کو چیلنج بھیجا آپ آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے جبکہ ہندوستان میں مشائخ اور علماء بکثرت موجود تھے سارا ہندوستان بھرا ہوا تھا تو گولڈے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 110 سال پہلے جانتا ہی نہیں تھا اس گمنام سے چھوٹے سے ہمارے علاقے اصل علاقے لٹیرے ڈاکو یہ علاقہ ہے اتنے دیہڑی بھی درد کوئی نہیں ملنا ہے بول رہا بہت لٹیرے لوگ ہیں تو پیر میرے علی شاہ صاحب آئے تھے انہوں کو ہدایت شاید کی دوگا سمجھایا تو اتنے علماء اور مشائخ چھوڑ کر صرف پیر میرے علی شاہ کو کیوں اس نے پیغام بھیجا مناظرے کا یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کیا اس وقت اکابر علماء دیوبند موجود نہیں تھے دیوبند موجود تھے قاسم نانوتھی صاحب موجود تھے مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ موجود تھے سارے موجود تھے اور ان کے وہ قریب بھی تھے گولڈا تو بہت دور تھا ان کو کیوں کیا مشائخ پورا ہندوستان بھرا ہوا تھا پیر تھوڑے کون تو اٹ پٹو تلے پیر اٹ پٹو کے نام خان ہے اٹ پٹو تو سید ہے پیچھے بوٹیاں مولیاں پٹنے والے لال شاہ صاحب لگے شاہ صاحب کے بلا انہیں پتا ہے جی رسول اللہ نے اولاد سمجھ کے لوگ عزت کر سن آؤ کے بلا شاہ صاحب مجھ پاوے شاہ صاحب شاہراہ کوئی سادات نہیں نہ کوئی خوب ہے نہ کوئی بو ہے کوئی شہ نہیں لیکن لیبل لگایا لیبل لایا نہیں شاہ صاحب نے اصلی گراں پوچھو اتنے بھی ان کے پتہ کرو کہ کوئی اور قوم نکل سی سیادت پتہ کرنی ہو تو اصلی گراں جتوں کے کوڑ جھوٹ ٹرے ہیں اتوں پتہ کرو گرائے والے سچ کو تھوڑی کون بلائے اس واسطے ہر بندے شاہ سمجھ کے سید نہ سمجھا کرو سید کی خوب بھی ویکھا کرو سید سادات کے کچھ معیار بھی ہوتے ہیں علمی کوئی مقام ہوتا ہے کوئی کردار ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا فراڈی نہیں ہوگا زبان ایک ہوگی سچ بولے گا کوئی خوبیاں تو اسے جو زمانے کی بےمانی دیتے ہیں شاہ صاحب چنگے امام حسن حسین نے یعنی انہوں نے اسے چنگی اولاد آئی اتنے بڑیاں لوگاں پیو دادیاں بدنام نہ کرو تے اپنے نسب نہ بدلیا کرو جے بھی مارے چنگے ہیں حلالی بن رہے تو چنگا ہو ہمیں مارا چنگا پیو ماں پیو میں عرض کر رہا کہ اتنے سارے لوگ کیا ہوا سارے بیٹھے رہے اتنے پیر صاحب آپ تیار ہوئے گئے سارا پتہ ہے اب جناب
ایک صاحب ہیں جج ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رد مرزائی. مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے گولڈے میں بھی اپنے خطاب میں یہ بیان کیا کئی جگہ. پھر اس جج سے میں نے ملاقات 110 سال ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب نے سیف چشتیائی لکھی ہونا رد مرزائی. پتہ نہیں کہ مرزائیاں دا مرزا اتنا عالم نہیں ہے. میرے والا حکیم جو ہے نور الدین وہ عالم ہے. سوال کٹے کہ آیتوں جتنے نبوت نکل سکنی ہے حدیثاں وہ چھک کے کہن کے آیا تے پھر وتھاواں صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ وتھاں بند کیتا. اس دے سوال موجود نے. آؤ کوئی مالو کا پتر ہے تے دسے دیوبندی دسے کہ میرے ساڈے اکابر نے کام کیتا ہے. کوئی پیر دسے شیخ دسے سلاسل اربع سوروردی نقشبندی قادری چشتی صابری تارے سارے پیر بیٹھے. کوئی ایک پیر لیا جی میرے پیو نے کام کیتا ہے. اس جج صاحب نے جناب کتاب لکھی ہے تو کہ کیتا نے سارے صرف صاحب چشتیائی دا خلاصہ بیان کر کے اپنے لفظ میرے دادے کا نام ہی نہیں لکھا. سارے دیوبندی علماء کی فہرست لکھی عطا اللہ شاہ بخاری تک. حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سن، انہوں نے بیعت میرے دادا دی. میں تمہیں ایک گل دساں، یہ مینو شورش کشمیری مرحوم سنائی. وہ پروردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نہ خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سیکھی ہوئی. شورش صاحب مرحوم آئے گوڑلے اکثر آتے ختم نبوت کے سلسلے چ آتے. میرے دادا صاحب نال بڑا تعلق ہے. آئے ایک باری تے گلاں ہوئیاں ماں آخر لگے مینو شاہ صاحب خود سوائی گل کہ میری اس ویلے 14 سال عمر ہے جس میں گولڈے شیف آیا. پیر میر علی شاہ صاحب نوجوان ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گل سنا رہے ہیں شورش کشمیر. شورش نے مینو سنا آئے جناب نال ساڈا میرا ہے اتنے پیر صاحب دیگر ویلے جاتے ہیں اللہ اللہ کرن اتنے کفتا شاہ پڑھ کے آتے ہیں. شاہ صاحب بڑے نوجوان تے طاقت والے بندے ہیں. گولڈے پنڈیوں پیدل آئے گولڈے تے پیر صاحب گھوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ سوار بھی بڑے ہیں. آنند کے جسے پیر صاحب گھوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب پیچھے شاہ سوار میں بھی دوڑ گیا. اللہ شاہ بخاری جسے چنگا تیز دوڑایا میں بھی نال نال گیا. آپ ایک بار تکیا پیچھے بھائی نڈا بھی نال نال جانا ہے بڑا تیز ہے. آپ روک کے جا کوڑا آپ لگے ہاں کون ہے تم؟ جی میں سید عطا اللہ شاہ میرا نام ہے. کیا کرتا ہے کون کتنے خیر میں دسیا سارا تے کیوں کہ میں دعا واسطے آ گیا جناب. بیعت ایک بار فرماؤ. آپ خیر بیعت فرمایا. میں دعا فرماؤ. عام دعا سارے ذکر نہیں رہنے ہیں. کوئی خاص گل نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کرو؟ کس گل آتے شاہری آخو لگے میں شورش کہتے شاہ صاحب کہتے کہ میں سوچا ایک باری کہ انہیں پوچھ بیٹھے کہ کس واسطے دعا کرا. ہوں میں دس بھائی ہوں کس واسطے سوچا فورن ایویں 2-3 سیکنڈ کی گل کر آگے جناب بس دعا کرو کہ پورے ہندوستان میرے جا خطیب کوئی نہ ہو. خطابت کا لوا مناوا گیا میں پوری دنیا پیر میرے شاہ نے ایک ہاتھ لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سجے نال ہاتھ اٹھایا. دعا کر کے آپ لگی چلو اللہ برکت پائی. آگے بس 2 قدم میں شاہ صاحب آنے میں ٹریا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں کھولا. آنے اسے میں پیدل گیا اسٹیشن سے گوڑ لے اتو بیٹھا گڈی دے پنڈی گیا تے اے
لیاقت باغ اس لیے اس کا نام لیاقت باغ تو نہیں سی. اتنے پہنچ جاتے کوئی ہندو نہیں تو کوئی مجلس بھی ہونی بڑی دنیا کٹھی. میں کر کے تھوڑا جہا سن کے میں کہ یار مینوں بولن آئیے اندر آخر پہ بول بول بول. ایک تو گل ہی نہ کر سکتے ہیں, ایک آ رہے چپ نہ رہ بول. انہیں آخو تسلے گل کے تو کتنے پہ آنا ہے ہندو نے اس آگے یار میں بولن دو موضوع دسو گل کے. اتنے دو گلا سن کے شاہری میں کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کیا نے. سب تو پہلے آمن میں اس لیاقت بعد ایک تقریر کی کمپنی پھر وہ وقت بھی میں دساں شاہ صاحب کا ملتان آخری خطیب ہندوستان اتنا بڑا 7 گھنٹے جس کا خطاب ہوتا سی کہ انگریز بھی کھلو کے روندا سی سوندا سی. وہ قرآن پڑھتے سال انہوں کا اپنا مخصوص اشعار وغیرہ. اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہوں دی اس شان نال نہ گزری. ایک کڑا پہ آیا ایک تھوڑی دے شاہری لیٹے ملتان ساڈے خواجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب اللہ کے اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت پوچھاں تے صحیح بن گئے. ہن سنو جناب دا شاہ صاحب کو گئے تو نہ تکیا نہ پی تو پیر مہر علی شاہ صاحب نہ مرید آ گیا تو بیعت پہلے انہوں نے لی. پھر عبد القادر صاحب رائے پوری نہ لینا کی بیعت. تھوڑا جب مسئلے اختلاف ہوا پھر ادھر چلے گئے. بارہ آخری بار خیال آیا کہ شاہ صاحب یعنی کہ 70-80 سال بعد یہ اور جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی تو پھر ہے 70 سال خطاب کا گزارا پورے ہندوستان جلوہ منوا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے عالم میں لیٹ گئے تے آہنا پہ ہے. اس نے دیکھا نا کہ گولڈ شیخ کا مرید ہے شاہ صاحب ایسا کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر مہر علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا. میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا. اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں کون تک قبرہ میں ایمان کا مسئلہ آخری ٹائم میں خطیب ہے اتنا بڑا ڈنگے بجے کی دنیا واہ واہ کی تھی. اس قوم کی یہ کیسی رنگین خیالیاں ہیں جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں. اس قوم سے تو خوش ہو رہے ہیں تو مطلب کون تک قبر ہے کون اتنے تک ایمان کا ماسی بیان نہیں کا مان رہا. اتنے بڑے لوگ موجود کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گئے سارے بیان کر لیکن اتنے کھیڈ اور پہ گئی. مرزے آخیا سارے بیٹھے مولوی میں بھی بیٹھا ہوں میں بھی نال نہ بیٹی پر آوا انہوں نے تو میں کوئی بزرگاں نے ضرور کار جمیا بزرگ شرک میں کوئی نہ صاف سیدھی گل ہے انہوں نے سال بھی اسی اور سارے چنگے بورسان چنگے ہوں جی اتنے پیڑ پہ وجے وہ آخے جی رکھ قلم تے دوات بھی جس نے قلم خود اٹھ کے لکھے ہے ہوں تو موقع کا یہ اور بڑا مسئلہ آ گیا مرزے یہ بڑا کام خراب کر چھوڑا. سارے ہندوستان نے مولوی کٹھے پتہ نہیں جڑے اتھے اس دن علماء تمام مکاتب فکر جڑے کٹھے ہوئے انہاں مل کے میرے دادے نو سربراہ تسلیم کیتا. تمام فرقے جتنے کہ ساری طرف پیر مہر علی شاہ کے ساتھ گل کرے گا جو جواب دے گا سی اس سے متفق. مرزے آ گیا فلدوالی تک یہ تفسیر لکھی عربی جلدی خوشحال تریشر وہ حق پیر مہر علی شاہ فرمایا اے 50-60 ہزار
سید علماء حضور دے غلام میرے سمیت اسی بیٹھے ہیں سٹیجاں تے، ایسا ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اعلیٰ خط والا ہے، زود نبی سے عربی پانی اور لکھنا ہے عربی، تو 3 منٹ آنا ہے 1 منٹ غلط تعلیم تک تشریح لکھتے ہیں۔ یہ کوئی شرط ہے؟ گل کر نرا علی، گل کر نرا علی یا اور پر علی، ایک بار مکا جلدی پورا پر ہوا مکا اس آگیا پھر دستا نہیں شرط کے چلتا نہیں کر میرے دادے فرمایا پھر میری شرط بھی چھوٹی جی ہے تیری تو اوکھی ہے میں سوکھی جی قلم تو ہاتھ رکھنے ہیں تو ادھر پہ میں ادھر پہنا تو اپنا قلم رکھ چھوڑنا اپنا اور قلم رکھ سن دونوں دباتا پہ سن کاغذ 2 چٹے پہ سن جس نہ قلم ہاتھ لائے بغیر خود اٹھ کے لکھے وہ ہاتھ ایک منٹ اس آگے بھائی میر شاہ گالے تو حسین جن پیر نا جن شن فسائے نہیں تے ہاتھ نظر نہیں آن لگے تے جن کلمہ ہاتھ پاسن تے قلم چائی ویسی تے تینی واہ واہ ٹکاری بج ویسی بھائی باہر ہے او جن جاسن ہاتھ تا جن نہ لگسی چل تاڑا نہ لگیا ادھر بھی پھر اگے پیر میر علی شاہ آیا اس پھر جواب بھیجیا اس آخیا کہ بلا مرزا صاحب میں تا کملی والے دا ایک ادنا امتی ہاں میرے کو جن ہے جڑا خدمت میری جگہ کر دے سی تسی تو حضور دی سیٹ تے بیٹھے ہو کہ بلا تہاڈا جبریل کدھر چلا گیا ہے بھائی چھٹی چھٹی تے گیا ہے کدھر کوئی 10 چھوڑو اگے پیچھے اللہ نے جس کو شدید القوا فرمایا قرآن ہے سبحان اللہ تسی تو نبی ہو بقول تسی تو نبی ہو تو جن کتنے جبریل تے جبریل کے سامنے میر علی شاہ دا ماڑا جا جن کھلو سکتا ہے تہاڈا جن آیا تو میرا جبریل آیا تو جبریل کے سامنے جن کھلو نہیں سکتا فبہت الذی کفر جی کافر چپ ہو گیا مبہوت ہو گیا جھوٹ جی ایسا آپ 6 دن رہے ہوتے 6 دن پھر پیر صاحب نے کہا کہ چل اور کچھ نہیں ضمانت میں چاہنا میرا کوئی مرید اے امت جو حضور دے دو تے لکھاں دا ٹھاٹا مارتا سمندر ہے جی لاہور لکھاں دا علماء دا کوئی گین قطار نہیں لکھاں دے وچ تو میرے سامنے ایک باری لگ جا ایک باری چپ کری دا میں بولا نہ تو بول اس کو ایک باری میرے کو لگ جا خیر نہ لگیا بعد پیچھے پیر صاحب کو آپ فرمایا اگر وہ میرے سامنے لگ جاوے نا یا اتنے وہ مر جاوے یا کملی والے دا کلمہ پڑ جاوے میریاں ڈائریکٹ مدینے نال تاراں لگی ہیں یہ بھی آپ انہاں فقیراں جو نہیں ہے جڑے ایویں ڈینگا مارن جناب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو کر کچھ بھی نہیں سکتے اس سے نال فرمایا کہ کملی والے آقا دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے اگر اس دن میرے علی اگر اللہ آگے چاند تے سورج تے تارے لانے واسطے زمین تے بھی عرض کریا تے اللہ لاوے اللہ لاوے کیونکہ اپنے کملی والے نو ثابت کرنا ہے کہ آخری نبی ہے تو یہ ایمان
یہ یقین تے پھر کلام، علم، تحریر، تقریر میں بھی وہ فرق، یکتا آدمی، اور پھر قلم چاہ کے ہتھے تو بغیر لکھنا، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اس وچ میرا دادا بڑا سی جڑے مولوی ساری زمانے نے کٹھے ہو گئے جن یہ کام نہیں یہ بڑا مشکل ہے جی۔ حضرت پیران پیر ہے حضرت غوث پاک علیہ رحمت تے آپ تقریر کرنے ہونے نا تو بڑی دنیا بیٹھی ہونی، 70-80 ہزار کا مجمع ہونا ہے کم از کم۔ اے بندے ہونے نا اے آج کا لعنت نمی آ گئی نا موبائل نے کسی کیا پتو آتا وہ تماشا بنیا، میں اسے شبیر پہ خطاب کرا، میں سارے نے پہلے بند کرائے، اپنا بھول گیا، جیسے ادھے پہنچا تو ٹرین ہوئی اپنے تو میں چپ کر وہ سامعین کو ہس پہ اصا سارے نے بند کرایا سے اپنا بول پیا، میں یاد ہی نہیں رہا۔ یہ وکری مصیبت ہے اچھا۔ اس تو علاوہ غوث پاک سے زمانے چ بھی مسالہ ہوتی ہیں بیٹھے جناب دو چیلا جہاں نا ہلا وہ لڑو لگ ایک ہی بوٹی چھکی اس نے منہ چو اے جیسا بڑی کھڑیاں پنجے پکڑے ہونے نا تو اسی مارنی ہے چھکنی ہے اگو تماشائی پھر سننے والے عجیب لوگ ہونے اے عام جنہوں نے کوئی ایڈی سمجھ نہیں ہونی دیکھا دیکھی آ وہ تے تماشا پہ پیران پیر بول رہے جناب توحید اور رسالت سے بول رہے علی دا پوترا بول رہے ہیں اتنے بڑے علم اے تلے پہ انہیں چیلاواں ہلاواں کشتی پہ تک لوگ سارے آپ آخیا بھائی ہوں انہاں تو میں یہ آخا اللہ دی مخلوق کے تے پھر آپ غصہ پتہ ہے میں تھی تکنے پہ سننے پہ اور میں تو لگایا تے اگر تھی خیال ادھر ادھر ذرا ہوئے تے طبیعت بندہ دعا نہ سنے پھر کون سنانا ہے مدد کھانا آپ این تکیا نہ ہوتے تے انج کیتا نا دو ایلاں دے گاٹے لے گئے این پھڑکڑیاں زمین تے آ وہ سارے جڑے بیٹھے نا منہ تے چاہ کے وہ سارے ایک دم تلے تک کوئی شیخ عبد القادر نے کدے جی اشارہ ہے چل گیا تو سارے گاٹے ملے ہاں جی اشارہ چل گیا تو گاٹے ایسا نہیں بھی گئے اتنے ہے دنیا جتھے ہوئے نا ہاں اے کام ہونا ہے بڑا مشکل اس جناب ذکر نہیں کیتا پیر میر علی شاہ دا میں نہیں کہنا صاحب چشتیائی بڑا بڑا اجتماع ختم نبوت دا لندن لائیو نشر ہو رہا ہے سارے پیر بیٹھے میں کہ بھائی ایک پیر صاحب کہون جی اصل نے پیو دادے کام کیتا ہے ایک کہون اصل نے کیتا ہے میں نہیں باہر آئی میں کہ یار گل سنو میں زوری دروگ کے پیو دادے آنا آنا جیسا نے کیتا ہے اے اسی صاحب چشتیائی نے تسی میں چوٹی نے علماء بیٹھے ہو 3 17 پڑھ کے 70 جمع ہی کر دو میں تو نے آتے بیٹھ گیا 17 پڑھ کے اس دا مطلب بیان کر چھوڑو کہ میرے علی شاہ آخیا کہ سمجھ آئی جس نے پیو دادے کیتا ہے اس کا کام سامنے بھی تو ہونا ہے نا میں تو دادے کا کام ہے سامنے کہنے کے آیا جہاں مکھے جنے کا پتر اٹھے تے اپنے دادے نہ لکھی کوئی تصنیف ہے آنے کہ آنے سارے چبے کبے پائے سارے ٹش مش کٹی خالی ٹوپیاں پانے نالتے کلے بننے نالتے علم نہیں ہونا ہے میں پگلا چھوڑا تا بھی جڑے 2 لفظ آنے میں اتنے ہی بول سکتا داڑھی رکھنے نالتے بندہ عالم نہیں بننا ہے جی ڈنڈ پا کے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ پہلے ہونا پہلے پہلوان جو ہونا نا پہلا اسا ٹانا مشکل ہونا جس لیے اس کی کنڈ لگ گئی تو لگو بجو چھال مار کے چھاتی چڑھ گئی
اے شیر مارے نا ڈنگرے چنگے سٹے گلا ٹاٹا ہے جس طرح میرے دادے سٹے ہٹایا ہے جی شرک تے کفر تے سٹے ٹایا جس نے ساہ کٹ چھوڑیا پیچھے لومڑیاں آ گئی کتے آ گئے ہلا آ گئی کتا آ گئی خدائی خدمتگار آ گئے صفائیاں کرنے والے رسالے نکے نکلے پمفلٹ شیفے چشتی آئی ادھر نکلی ہے انہوں نے لگنے نا چونجا ہڈیاں ہوتے ہیں میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں ذرا سمجھو نا تسی یار نکے نکے پمفلٹ ختم نبوت چھاپے چھک چھک کے ٹایا جیسے وہ شیر گیا وہ شیر تو چلا بھیجنا اسا پتا جی پیچھے کتیا دینا لومڑیا پیا بھیجنا اصا ٹانا یا ٹا گیا ہوں تو نوکھا ہو گیا یاد رکھو کتاب موجود ہے شمس الہدایہ بھی موجود ہے رفع مسیحا تے عیسیٰ روح سے چکیا گیا اس سے مرزے نے دلیلہ قائم کی دیا میرے دادے نے جواب دیتا اتنی کچھ 70-80 صفحے دی پھر گرا چھوڑا 1000 صفحے دیا کتاباں ختم کر دیتا ایویں گل نہیں ٹا گیا 12 گولڈے والا ٹا کے گیا گولڈے والا ٹا کے گیا اور پیچھے ڈانڈا کرو جڑا بھی کرنا ہے کوئی پیر کرنا ہے کوئی اور کرنا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین کوئی دلیل بھی تانو جس لیے انہیں ٹایا پھر تسی جمے ہی نہیں ہے کتاب 110 سال ہو گئے سیفی چشتیائی پہلے لکھی ہے دلیلہ تو سنیاں میں کٹ کے دینا بڑی بڑی ہون جدید بڑے مفکر اسلام مارد وجود چاہے انہوں نے لکھی ہے ختم نبوت سے لیکن اچھا میں بڑی دلیلہ دیتی میں تکیاں ساریاں بس ٹھیک ہے گزارا ہے گچی مروڑ دلیل جڑی ہے نا گچی مروڑ اور پنجابی سمجھنے والے بولے نا گردنا مروڑ دینی والی دلیل اور صرف میرے دادے پیر مہر علی شاہ دیتی ہے مرزائی دی گردن ہے مروڑ کے رکھ دیتی ہم میرے علی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے ہم حب نبی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے افسوس ہے کہ گولڈ میں پیدا ہوا میر علی شاہ قسم ہے اس رب لم یزل ولا یزال کی کہ اس خطے میں پیدا ہوا جس میں پیر میر علی شاہ کی قدر نہیں کی گئی اگر لکھنؤ یا دلی میں ہوتا تو آج اس کا وہ مقام ہوتا جو محبوب الہی کا ہے دیکھو جی بندے جی کوئی میں شاعر ماں سارے آنے آپ زبان شاعر 2-4 چلو شیر میں آپ چھوڑنا جی بھی آنا پر آپ آنا میں بندے نہیں رکھے میں جڑی نثرنیاں کتاباں لکھیاں میں آپ لکھیاں تیرے جی لکھوائیاں اور ٹائٹل اپنا نام لکھوا کے ٹنگوا دیتی
تے میں ایتھے بیٹھا تسی ایتھے ماں مصرا دیو جے نہ لا کے دیواں تے تسی آکھے گل تے پڑے نہیں ہے نا اگے جی کسی آخر تسی شیر کیوں نہیں اتنی جلدی آتی بس میرا ذرا خیال ہوئے تے تاں میں آخنا ہونا یہ اوکھا کام ہے نا خیال ہوئے خیال نہ بھی ہوئے تو پیسے چاہ کرنے ہونے خیال پروگرام نہ بھی ہوئے تو پیسے جو بچ پا کرنے ہو ہاتھ چما کرنے ہو قابلیت ہوئے تو تاں یہ تو پیڑے نہ ہے میں بول رہا ایک بار کمانا ہے وہ آنا جی ایسا کوئی لکھ کے دینا ہے میں کہ پیچھے تک میری کرسی نے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے وہ ماں دسنا نہ ہوئے جڑا میں بولنا پیا یہ تک چلو یہ واقعی نصیر الدین پہ بولنا ہے کوئی نصیر الدین کے روح اور کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا ہے بے قدری میرا ماحول بھی بے قدر ہے پیسے کا قدر کرنے والا ہے آج کا پیر پیسے کا پجاری ہے ملا پیسے کا پجاری ہے سمجھ آئی کوئی قدر نہیں اہل علم کی اہل فن کی سب پیسہ ہے اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول میں یار شرافت نسب پیسہ ہے ایشاریان بڑے بڑے ایسے سید بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ سچے بھی بیٹھے ہو سن کچے بھی بیٹھے ہو سن سچے بھی بیٹھے ہو سن کچے بھی بیٹھے ہو سن جڑا چنگا چوٹی نہ سید نہ پیسے والا آیا میرا دل کرنا سا جفا کیڈا سونا ہے حضور نے جلوے تنے چہرے کیڈا کیڈا چہرہ سب پتہ لگنا ہے امام حسن نے جلوہ چہرے تھے کیونکہ 10-15 ارب روپے نہ مالک ہے مصیبت ہے تے پاوے کالا شاہ کٹوی وہ تو کتا پہ جفے مارنا ہے یہ سیدہ نے یہ رنگوں نے اوے چلیا تو دا پتہ نہیں کعبے نہ رنگ کالا نہیں دنیا طواف کرنی ہے اسنا میں اس نے طواف تے شاہ نے علی کیتا کیوں ہو گیا جے کالا ہے خالی میں جفا ہی ماریا اجر اسود لوگ کیوں نے کالا شاہ کالے شاہ وٹے چمنے کالے نہ بڑا شرف ہوئی حضور نے زلف کالی گئی پتہ نہیں اس کالف نے وچ ہوئے آیا اس نے زیادہ کر میں اور سارا سچا سید پیسہ جو ہے سارا پچھو پتہ کرو پتہ نہیں کہ بلا نکل سی کوئی شے نہیں سیدہ نہیں کہ سچا اس خاندان علم والا فضل والا کمال والا اخلاق والا تمام خوبیاں والا سچے خاندان والا سید تو مل جاوے صرف اس کا گناہ ہے وہ غریب ہے اس دے کو رزق کے حالات تو علاوہ کوئی شے نہیں وہ منگتا نہیں لا یسألن الناس الہافا وہ چمٹ کے منگتا نہیں کسی کو حلال بھی روزی کھاندا ہے مزدوری کرتا ہے بیلچا مار کے چاہتا ہے تے 2-4 آنے کما کے آندا ہے تے تسی او قسمہ بھی چاہے او سونا بھی ہوئے چٹا بھی ہوئے اس آخو انگریز بھی چٹے ہونے ایویں مارنا پتہ نہیں کتوں بلا آ گئی کوئی رنگ ہی کوئی گل نہیں کیوں پتا ہے جی ایک کدے منگ بیٹھا جیسا کہ جدی کشتی میں بھی بخیلا نہیں اولاد میں کسو دے جی وہ لوگ آ کے کسی نے ملک الموت منگنے سے روح آئے جی اس آ کے جناب اللہ آ چھوڑی ہے جی بینک جیسا پیسے جمع کیتے یہ اندر رکھ کے سکول نہیں آنا اتنے ہی چنگے بینکوں میں پیسے جمع نسی کہ نہیں مارا اصل دل کوئی نہیں یعنی پی ایچ ڈی کی تھی اس قسم کے نسلی خاندانی لوگ اس وقت موجود ہیں جڑے مدد کے مستحق ہیں اور سچے امام حسن تے حسین کی اولاد بھی ہے غریبی انہوں نے لے ڈگی انہوں نے پچھڑے والا کوئی اس دنیا کا ایسا کتا میں یار ہے ایسا گندا میں یار ہے
کہ اے ہر چیز دولت کے معیار سے پوچھتے ہیں میں ایسا یاد رکھو کل گفتگو سمیٹ رہے آخری دو جملے احتباد گرد و نواز گرد و پیش جتنے رہنے والے لوگ ہو میرے اس پیغام نو گولڈ شریف اور پیر میر علی شاہ دا حکم سمجھو پیر میر علی شاہ کہ ختم نبوت کے مسئلے علماء اہل سنت یہ وہ سرگرم رکن جڑے بالعموم پورے ملک اور بالخصوص اپنے اپنے علاقے احتباد ہزارے کم کر رہے ہیں جنہوں کے تنظیموں کے تحت اج یہ مجلس ہو رہی ہے انہوں کا بھرپور تعاون کرو ساتھ دیو چشتی گولڈی نظامی ہونے کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو دکھلا دو ان پر ثابت کرو کہ گولڈے کے غلام ابھی زندہ ہیں پیر میر علی شاہ کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں خواجہ غریب نواز کو غوث پاک کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں ہم کسی اور کی جو چودراہٹ ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے سمجھ آئی نا اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ گولڈے میں پیر میر علی شاہ کی پراپرٹی کے وارث تو اور بھی بہت پیدا ہیں لیکن پیر میر علی شاہ کے 4 لفظوں کا وارث پیر نصیر الدین بھی ابھی تک زندہ ہے سمجھ آئی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علماء کی یہ جو مجلس جنہوں نے آراستہ کیا جنہوں نے خدمت کی ہے محمد نصیر جدون اور ان کے جتنے رفقا ہے تاجر برادری ہے اور علماء اور مشائخ یہاں سٹیج پر میرے پیچھے یہاں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہلکا سا نوٹس دیں آپ کو بلائیں آپ دنیا کے کام چھوڑ کر جمع کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو پتہ چلے گا جس طرح آ گیا نا محمد نصیر کہ صرف بکرے کھانے چاول کھانے نال 11ویں مننا نہیں ہونا ہاں قربانی کا بھی ٹائم ہوں قربانی کا ٹائم ہے ہوں قربانی کے بکرے بھی بنو پہلے بکرے کھاندے رہے ہو نا ہوں بکرے بننا پہ مرنا تو ویسے ہی ہو جی تھی کوئی ہیون قیوم تو نہیں ہو مرنا تو ایک جگہ ہی ہے وہ کسی کے نام سے مرو پتہ لگا کتا مویا بندہ مویا برابر سے فرق کیوں ہویا اگے نا او آنن مویا مردود کا فائدہ نہ درود اسی انہاں جتے رہا نا سمجھ آئی نا اسانا تے کملی والا بھی زندہ ہے اسی مر ویسا پر جس سے ایمان آدھے وہ قیامت تک زندہ رہتی پتہ نہیں کس واسطے آخیا گیا ہے کہ جڑا کملی والے نو زندہ نہ سمجھے آخے گئے مٹی نال گئے مٹی ہو گئے مٹی نال تسی مٹی ہو مٹی جوگیو مٹی تسی ہو سو آئے اوے جیڑی مٹی میرے آقا دی مٹی نال مس ہو جاوے اس میں جڑا دفن ہوئے وہ بھی نہیں مرتا تو کسے
بولتا پیا تے اصل گل ہوں گل کہ مویا مردود مویا مردود کہڑا مردود مویا بھائی اچھا سارے اچھا سارے اسی مردود نہ اچھا کے میں اسی مردود نہ ہوں ہاتھ لے کرو مردود کہڑے ہوئے مردود ہوئے یاد رکھو مویا مردود او مردود مر گئے جس کملی والے آخیا اے بھی مر گیا میں بھی مر گیا کیونکہ میں مرنا اس واسطے کملی والا بھی مر گیا اور میں کہ تو کدے یہ جا چھوڑیا کہ ہائے میں تو کملی والے سے مرنا جملہ تو آ چھوڑے تو پھر مر کے بھی تو زندہ ہو گیا اور تیری قبر نو میں چمدا چلیا تو آ چھوڑا کملی والا مر گیا تو اتنا جملہ آ چھوڑا میں کملی والے سے مرنا تے پھر تک اسی تین تے کنج مرنے اصا انہیں آخیا یہ کون ہے جی اگے آخنا جی یہ مر گئے میں آخا مویا مردود نہ فائدہ نہ فائدہ مدروس کیوں جی فائدے نے دو نقصان اتو اگے جائز نہیں کیوں پیسہ لگنا پیسہ ایک کنجوس ٹبر جائز مسیحی تو لاؤ اس ہوں کے فائدہ پہچانے نا ایک تو ادھار کرنے تو بچ گیا خرچہ کٹ ہو گیا جتنا ہلکا وسیع ہو سی اتنے پیسے لگ سن آگے جی فائدہ جائز ہی حالانکہ گل یہ میں تصا اپنی جگہ مسئلہ دسنا کہ یہ جمراتا چیلم کرنے کوئی فرض واجب نہیں کہ تصا کو طاقت بھی نہیں تے تسی قرضے کہنے کے ادھر بندہ مار گیا تو ادھر نال تسی کونڈا کر بھی جو اپنے چنگا تصا مصیبت پی گئی بندہ بھی مار گیا تو نال مال بھی ضائع ہو گیا یہ مطلب نہیں اگر طاقت ہے من استطاع الیہ سبیلا جڑا فرض ہے اللہ قرآن کو فرمانا ہے حج اسا اللہ فرمانا ہے جس کی طاقت ہوئے وہ حج کرے تے جس کی طاقت ہوئے وہ روٹی کھلاوے جس کی طاقت نہیں محلے والے قرآن شریف چند بندیاں بلاؤ قرآن پڑھاؤ اسے ثواب پہ پہنچا چھوڑو بس فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے بھی سارے اللہ تعالیٰ بخش چھوڑ سی اگر کرم کرنا سی روٹی نہیں کو کھلا سکتے جمراتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی چیلم کرنے کی لوڑ نہیں صرف قرآن شریف پڑھ سکتے کہ بعض مولوی صاحبان ضد لانے نے یہ اہل سنت کی نشانی ہے یہ کوئی اہل سنت کی نشانی نہیں یہ ککڑ کھانے یہ حلوے کھانے یہ نشانی بنا محبت ہے اللہ نہ واسطہ میں ہاتھ بننا یہ کام نہ کرے جس کی طاقت ہے دو بندیاں روٹی کھلا سکنا ہے بلا تو یہ رکھو جناب میں اس کا ثواب جو حق حلال دی پہلے تو کمائی حلال دی ہوگی یہ جو جمایا حرام دا پیسہ ہوئے یہ پیچھے والدہ کی فوت آ گئی جی 500 دیکھ پکا چھوڑو جی حرام دا پیسہ آیا لا چھوڑا اللہ دے کھاتے تے پھر کہتے ماں تو سانی پھر جہنم میں جی ویسی جنت اتنی نہیں ملنی حرام دے جایا تے حلال تے ایک دیج کے بھی تسی پکا چھوڑو تے کسی چاہ دیو اللہ واسطے تے وہ پیسے جو تسا لانے کسی مدرسے مولویاں نہ دیو ان کے آپ کھا چھوڑیں یاد رکھو میری گل اکثر سربراہ جڑا مولوی مدرسے دا اس کدے پیسے نہ دیو جس طالب علم نو دینے نے خود دیو خود دے ہاتھ وچ بچاؤ وہ اپنی مرضی نے کپڑے لے اپنی مرضی نے چیزاں کتاباں کہنے تسی جمع کرانے ہو نا اتنے جڑے محتمم صاحب وہ پھر خدا کا نام ہے مدرسے جڑے چندے دے لو مدرسے نہ دیا طالب علم خود دیو جا ہاتھوں میں پہنچاؤ انہیں کتاباں گن کے دیو کپڑے گن کے دیو خود جاؤ بازار نال لے جاؤ نہ بندہ اے مدرسے والے تنگ نہ ہو میرے کو معاف کرو تے اس واسطے یہ سارے خواب نے اکثریت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ مستثنا کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی مستثنا کیتا ہے لیکن اکثریت میں دیکھیں
انہیں چاہ دو. کئی پوچھ رہے 11ویں شیف اصا پکانی 11ویں شیف پکانی کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں. کئی پوچھ رہے جی 11ویں شہ کے وے باقی تو کے شہ میں پہلے آپ نے پتہ لگتا پھر میں دسا 11ویں کے وے 11 تاریخ نو وہ فوت ہوئے دنیا تو گئے 11ویں دن قرآن شریف پڑھے بننا ہے جس کی توفیق جتنی ہونی روٹی پکانا ہے اللہ نے مخلوق سمجھ کے لوگ جڑا کھلا سکنا ہے. شیخ عبد القادر کی روح پہنچانے واسطے ثواب تے ماں سوال ایک آیا عرب شاہ سے میں دسیا اس دن مولوی میرے کو گئے پر میں کہ جتنے بیان کر سو میں نہ کر سو یہاں یہ بڑی ایک مرض ہے کہ دلیل دوے دی ہونی تو میں اتنے بولیا بیان جا کے اس بندے کا نام نہیں کرنا یہ گل مانی چاہیے جس نے گل ہوئے سب کریڈٹ دو. حافظ آباد تو بندہ آیا جی فون آیا اگے جناب ایک دیوبندی یہ بڑا سخت ہے اثر کن کھا گیا اس آخر یار نہیں کیوں تھی پکا لیا اصا دلیل دو. حافظ صاحب شبیر شاہ صاحب کو کہنے گے فدا شاہ کو کوئی جواب اگے معقول بنیا نہیں اصے آ کے جی گولے والا پیر نصیر الدین سنیا 2-4 لفظ پڑھیا اس نال میں گل کرا رات جی 10:30 بجے گولڈے فون آیا اگے جناب ایک دیوبندی صاحب ہوتے ایک ہفتے جناب تھی محسوس کرے ہو میں کہ یار میں دیوبندیاں محسوس نہ کرنا اگر کوئی منصف مزاج ہوئے تے میرے نال ٹورے تو میں بڑی عزت بھی کرنا خیال بھی کرنا ایسی گل کوئی ایسی کوئی بدتمیز لوگ تھے نا اگے جناب کی گل ہے میں کہ جناب فرماؤ اگے اس آخو لگا جی یہ تسی 11ویں پکانے ہو کیوں پکانے ہو میں کہ جی سب سے پہلے ایک گل ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانے میں نے کہتے ہیں میں کیوں پکانا پہلے جب سوال کا جواب ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانا اس طرح یہ حساب ہے کہ تسی انسان کیوں ہو تے کتا کتا کیوں ہے گل میری سمجھی نہیں تسی انسان کیوں ہو تے کھوتا کھوتا کیوں ہے تے کتا کتا کیوں ہے وہ تسانی جگہ انسان کیوں نہیں ہوا یہ پھر مکی یہ یہی سوال نے تسی اور سوچو کہ خیال تو بڑا منطقی لگنا ہے میں کہ میں منطقی نہ پتر ہاں پیو دادا منطقی ہے گل کر آخو لگا ایسا جواب دے جے میں پھر مزہ آئے ایسا کرنا میں کیا سوال اس آخیا جی 1,24,000 پیغمبروں کے آپ کیوں نہیں مناتے دن کیوں نہیں مناتے غوث پاک کا دن کیوں مناتے ہو معین الدین اجمیری کا دن کیوں مناتے ہو 11ویں کیوں پکاتے ہو پہلے نہ نبیاں نپٹو 1,24,000 پیغمبروں نے ختم دوا روز کراؤ نہ روز پھر صحابہ کے تابعین سارے آسن پھر اتنے پیچھے بزرگاں نہیں کتنے باری آتی اتنے جڑے افضل اولیاء اللہ نبی علی دور جتی نے دور نے برابر بھی نہیں انہاں تسی چھوڑ دے نہیں ہوتے غوث پاک وڈے آ گئے اے سوال سونے جناب ہوں میں مولوی صاحبان محترم بیٹھے گولڈے آئے نہ میں سنائے جواب بڑا انہیں پسند کیا میں اور تساں دس رہا میرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس تو بعد جتھے جتھے آواز کیا سی اس تو بعد کوئی جواب دے گا جو میں دیتا ہوں یہ میرا جواب ہے اور ایک دم بادشاہ اگلا منہ پھیر دینا ہے سوال کر کے کوئی آسان نہیں بنی گل دوسرے سے تو بنا بچ کے آنا ہے جواب دے میں پکا ہے نکے جی فون ہوں پہ طرف منجی سے اتنے کنگڑیاں پی گئی نہیں جتنے یوں یوں کرنا پہ میں تڑپنا پہ گل موقع تے کر
ہے جی خیر اس میں آخیا میں تمہیں دسنا غوث پاک کی یارویں کیوں منانے میں کیا اس کے 2-3 جواب ہیں لیکن میں تینوں وہ جواب دسا جڑا جس جواب دے تو قابل ہے تو من بھی ویسے کہ میں کیا پھر نصیر الدین کا جواب ہے سنی تو آخیا نا کہ کیوں نہیں مناندے ہو نبیاں دا عرس کیوں نہیں ایصال ثواب کرتے ہو انہوں جڑے انہاں تو افضل ہیں تے جڑے انہاں تو تھلے غوث پاک انہوں بڑا چکے ہے تساں عرس پہ منیندا نبیاں دا کیوں نہیں مناندے میں کہ سن گل اے کہ پتہ نہیں تو کہ بلا میں تیرے نزدیک نبی معصوم ہے کہ نہیں کہ جی معصوم تے معصوم کون ہوتا ہے جس کو گناہ ہی نہ ہوئے کہ جس کو گناہ ہی نہ ہوئے ثواب پہنچانے کی کیڑی لوڑ ہے تے غوث پاک تے حضور تو بعد سارے صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہیں اللہ نے محفوظ رکھا ساڈا یہ عقیدہ ہے لیکن معصوم نہیں جس طرح نبی معصوم ہے گناہ ہو سکتا ہے اس واسطے چونکہ نبیاں دے درجے تے نہیں گناہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے اسی اے کھانا پینا پکا کے انہاں دا ختم دواندے ہیں کہ کوئی لفظ شاید یا اللہ معاف کر چھوڑ جی تیرے کاغذات پورے تے انہاں دے حساب نال انہاں دے تفیل سانو معاف کر یقین کرو جناب اتنا خوش ہو گیا اس نے تکبیر دا کیونکہ ایک کنارے تے قائل ہوندے تھے ایتھوں میرا ماں رولا نظر آتا ہے جے کدے نعرے وچ نہیں تے پھر ختم نبوت دے چیکن شامل ہونا جس کا محمد نال پیار نہیں اسے پیار والا کہتا ہے کہ اس تو بعد رسول نہیں نے غازی الدین پوچھو نا کتنے دا عالم تھی وہ مجتہد نہیں تھی عالم ہو گیا تو اندر والا بنجیا کم دن بعد اگے سٹیا بکرا بنا کے اندر والا بنجیا 7ویں دروازے کنڈی مار کے میں نہیں چلے چنگے پلی سے کٹا وہاں والے تو میں گوشت کھانا ہے ہلے تو میں غوث پاک دے چاول کھانے ہلے میں اپنی جوانی کیوں خراب کرا اے مرنے والے تھوڑے اے جس طرح بھیجتے جاؤ جی بم بنو تے جاؤ مرو تسی اسی تے بیٹھے پلا کھانے تسی ون کے مرو ہے جی نکے گے جب کا تے غور کرو اے انہوں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر بھی کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا اور ایک بھرپور خطاب کروں گا دعا کریں سارے حضرات آمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا اس لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الآلہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه کوئی بندہ مینوں ملے نہیں مہربانی کرو بارش شروع ہو گئی ہے تو میں اجازت ہے میں گھر پہنچنا ہے